السلام علیکم دوستو، آج 8 مئی 2022 ہے اور میں محمد اکمل خان اس ویڈیو کے تھرو آپ سے مخاطب ہوں۔ جو دوست نئے آج دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم آپس میں کنیکٹڈ رہ سکیں۔ اور جو دوست پرانے اٹیچ ہیں، جو جب سے میں گفتگو کر رہا ہوں تقریباً 2 ماہ سے، تو انہیں یہ بات یاد ہوگی کہ یہ جو ہمارا رجیم چینج ساگا کے جب ایپیسوڈز سٹارٹ ہوئے مارچ کی ابتدا میں، جب یہ عدم اعتماد کی تیاریاں ہونے لگیں کہ عدم اعتماد اسپیکر کے اگینسٹ آئے گا یا جو ہے وزیر اعظم کے خلاف آئے گا، تبھی سے میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اور وہ بات یہ تھی کہ یہ ایسا تاریخی موقع ہوگا، ایک ایسا ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا پاکستان کی ہسٹری میں، جس کو ہم اپنے بچوں کو، اپنے سے بعد آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ ہم نے اس کو وٹنس کیا تھا۔ اور یہ سوشل میڈیا کی بلیسنگ ہے۔ پہلے تو بہت ساری میڈیا مینجمنٹ ہو جاتی تھی، لوگوں کو حقائق سامنے نہیں آتے تھے، تو اب وہ سوشل میڈیا کی بلیسنگ کی وجہ سے کوئی حقائق کو توڑ مروڑ نہیں سکتا۔ حقائق لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، چیزوں کو پڑھنا جانتے ہیں، چیزوں کو سمجھنا جانتے ہیں، بغیر کسی تعصب کے اور حقائق تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس اب سینکڑوں وسائل مہیا ہیں کہ آپ وہاں پہنچ سکیں۔ تو یہ ہم ایک ایسے تاریخی موقع پہ ہیں۔ عمران خان صاحب نے، آپ کو پتہ ہے، ہم آتے ہیں آج کے موضوعات کی طرف، عمران خان صاحب نے آج ایبٹ آباد میں بھی ایک تاریخی مجمع سے، تاریخی جو ہے جلسے سے خطاب کیا ہے۔ اس سے پہلے پرسوں وہ جو ہے میاں والی میں، جو عید کا تیسرا دن بھی تھا، میاں والی میں اسی طرح ایک ماسو کراؤڈ تھا جس سے انہوں نے خطاب کیا، اور وہیں انہوں نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کہ جو اس سارے اس کو میں ایک ساگا کہوں گا، جو رجیم چینج ساگا ہے، اس کے جو پلانر تھے، اور جس طرح وہ اس کو سمجھتے تھے کہ شاید وہ مینیج کرنے کے قابل ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، اب جو ماسٹر سٹروک انہوں نے پرسوں کھیلا ہے اور آج ایبٹ آباد کے جلسے میں اس کا اعادہ کیا ہے۔ میاں والی کے جلسے میں جب انہوں نے بات کی، اس کے فوراً بعد ہی ان سے بہت زیادہ رابطے کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو 2 نمبر انہوں نے بلاک کیے ہوئے ہیں، مسلسل ان کو کہا گیا کہ جناب یہ نمبر ان بلاک کریں، بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، لیکن انہوں نے واضح طور پر اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ الیکشن اناؤنس کیے جائیں، باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بعد میں طے کی جائیں گی اگر کسی نے بات کرنی ہے۔ تو پہلے جس نے بات کرنی ہے وہ پہلے اپنی سنجیدگی دکھائے اور اس کے بعد بات ہوگی۔ خیر، جو ماسٹر سٹروک کھیلا ہے انہوں نے، اس پہ ہم آخر میں گفتگو کریں گے کہ اس نے جو پلانرز ہیں، جو یہ حکومت ہے 13 14 16 جماعتوں کی مشترکہ امپورٹڈ حکومت ہے، اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اگر لانگ مارچ کی طرف خان صاحب جاتے ہیں تو اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنا کیسے ممکن ہوگا۔ یہ ہرگز ممکن نہیں ہوگا۔ یہ ہم اس پہ میں بالکل آخری پوائنٹ، کیونکہ جب ہم نتیجہ اخذ کریں گے تو نتیجہ ان کے اس ماسٹر سٹروک سے ہی نکلے گا خان صاحب کے۔ لیکن خان صاحب کے ساتھ جتنی بڑی تعداد میں عام عوام نکل رہی ہے، یعنی اب آپ اپنے ارد گرد پہ بھی نظر ڈالیں تو آپ یقین کریں کہ خواتین، جو گھریلو خواتین ہیں، جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بھی اگر آپس میں گفتگو کر رہی ہوتی ہیں تو اس ہیجان میں پوری قوم مبتلا ہے اس وقت، اس طرح پریشان ہے پوری قوم اس سارے جو ایونٹس ہوئے ہیں پچھلے 2 مہینے کے اندر، مارچ اور اپریل میں، ان کو دیکھتے ہوئے کہ جس طرح پوری قوم کو کوٹنگ کر کے زہر کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ نیچرل نارمل ہوا ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں۔ تو کسی بھی لیڈر کی جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک اخلاقی معیار ہو، وہ مورل ہائی گراؤنڈز پہ کھڑا ہوا ہو، تبھی لوگ اس کی بات کا یقین کرتے ہیں۔ اور دوسرا، اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو فالوورز ہیں، جو عام عوام ہیں، ان کے ذہنوں میں سوال پیدا کر دے۔ تو ہم پہلے ان سوالوں پہ آتے ہیں کہ انہوں نے، خان صاحب نے کون سے سوال پیدا کر دیے ہیں جس کی وجہ سے ایک ہجوم ایک قوم میں تبدیل ہو رہا ہے، اور جو سنجیدہ ترین باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں نوجوان، لڑکے، لڑکیاں، بزرگ، خواتین، بچے، جو ایک ریزنیبل ایج کو پہنچ چکے ہیں، جن کو باتیں کچھ سمجھ آتی ہیں، وہ تمام جس
گہرائی سے اور گہرائی سے ان کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، وہ حیران کن ہے سب کے لیے۔ تو خان صاحب نے جو سوال لوگوں کے ذہن میں، ان کی اخلاقی پوزیشن بہت اچھی ہے، لوگوں کو پورے پاکستان کو پتہ ہے، بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کسی مالی کرپشن کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اگر ان کے علم میں کسی کی مالی کرپشن آئے تو جہانگیر ترین اور علیم خان کی مثالیں ان کے سامنے ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جب ان کے اپنے ایم پی ایز نے سینٹ کے انتخابات میں لوٹا کریسی کرنے کی کوشش کی پیسے لے کے، تو انہوں نے بالآخر ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور پارٹی سے نکال دیا تھا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں جو بالکل اپنے اصولوں سے ذرا برابر بھی پیچھے ہٹنے کو، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ایسے شخص کی جو مورل ہائی گراؤنڈز پہ کھڑے ہوئے، اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کی یہ موریلٹی ہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو لوگوں نے جو ایونٹس دیکھے ہیں اس سارے، جس کو میں ساگا کہہ رہا ہوں، رجیم چینج ساگا کے دوران، انہوں نے ان ایونٹس نے بھی لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھائے، اور گاہے بگائے خان صاحب جو آخری بال تک میں کھیلوں گا، آخری بال تک کھیلوں گا کہتے رہے، وہ آخری بال تک جاتے جاتے بے شمار چہروں سے نقاب الٹا کر چلے گئے، بے شمار اداروں کو بالکل ایکسپوز کر کے چلے گئے، لوگوں کو ایکسپوز کر کے چلے گئے، اور جو 3.5 سال میں ان کے جو مطلب فالوورز تھے، جہاں پر وہ ان کی ناکامی کا گلہ کرتے تھے اور یہ بات کہا کرتے تھے کہ جی 3.5 سال میں کیا کر لیا، احتساب نہیں کر سکے اور فلاں ہو گیا، بہت لوگ جس طرح ان کی مخالفت کیا کرتے تھے، جو ان کے فالوورز تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں خان صاحب کے آخری بال تک لڑنے کے عمل سے جس طرح ساری چیزیں ان کے سامنے ایکسپوز ہوئیں، لوگوں کو بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ بہت کچھ کرنے کی جو ہے صلاحیت رکھنے کے باوجود ان کے ہاتھ پاؤں اس طرح سے ایک مطلب حکومت بنا کے، ایک ہنگ قسم کی حکومت بنا کے اور اتحادیوں کو ساتھ شامل کر کے ان کو اس طرح کھڑا کیا گیا کہ وہ بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکے، لہٰذا وہ الزام بھی انہوں نے ان کے اوپر سے دھو دیے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو ایونٹس ہیں، میں نے مختصراً ان کو بیان کر دوں کہ سوال لوگوں کے ذہن میں کیا اٹھے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوا کہ قوم پوری بیدار ہو گئی ہے اور لوگ پاگل ہیں، 4:30 بجے 4 بجے شدید گرمی میں ایسے موقعوں پہ ہر شہر کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں، بچے بچیاں، نوجوان، بوڑھے بزرگ، خواتین، مطلب ہے پوری فیملیز کے ساتھ جو یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیوقوف ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ سوالات ہیں اور وہ ان سوالات کے جواب جاننا بھی چاہتے ہیں، اور بہت حد تک وہ جانتے بھی ہیں، کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں جو خان صاحب نے سوال اٹھا دیے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ کس نے حکومت کے خلاف یہ جو غیر فطری سا اتحاد ہے، جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑا کرتے تھے، جن کا کوئی نظریہ آپس میں نہیں ملتا، ان سب کو اکٹھا کس نے کیا؟ دوسرا یہ کہ وہ جو سائفر اور امریکی مراسلہ ہے، اس کی حقانیت ثابت ہو چکی، وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر ثابت ہو چکی جو خان صاحب نے بات کی، اور پھر شہباز شریف صاحب کے انڈر بھی ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، تو وہاں وہ مداخلت اور سازش کی کہانیاں، وہ لوگ چاہے آپ 1000 مرتبہ لوگوں کے سامنے کہیں جی مداخلت ہوئی ہے، جی سازش نہیں ہوئی، لوگ جانتے ہیں کہ مداخلت اور سازش کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا بھونڈا جواب تھا کہ یہ جواب ہانٹ کرتا رہے گا ان لوگوں کو جو آج یہ کہتے ہیں کہ جی مداخلت ہوئی ہے اور سازش نہیں ہوئی۔ پھر خان صاحب نے جو کاؤنٹر کوسچنز کیے ہیں کہ سائفر کو حکومت سے چھپانے کی کوشش کس نے کی اور کیوں کی؟ یعنی ایک شخص ملک کا وزیر اعظم ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، اس ملک کے وزیر خارجہ کو سائفر کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ایک دھمکی آئی ہے، وزیر اعظم کو معلوم نہیں ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی، اور بالآخر ان کو جب پتہ چلا تو پھر اس کے اوپر انہوں نے اپنا رد عمل دیا اور NSC کی میٹنگ بلائی۔ پھر ساری قوم نے دیکھا کہ جب ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری جو ہیں، انہوں نے آرٹیکل 5 کو بنیاد بناتے ہوئے اس کو رد کر دیا، اور خان صاحب نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس بھیج دی اور صدر محترم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی، تو کس طرح اتوار کو جو ہے عدالت کھلی؟ اس پہ عمران خان صاحب ہر جلسے کے اندر سوال پوچھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ملک کے اندر اتنی بڑی ہوش ربا کرپشنز ہوئیں اور لوگوں کے اوپر 1.5 سال 2 سال فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی کرپٹ پریکٹسز کرنے کے باوجود
کیس چلنا تو بڑی درکنار دور کی بات ہے، اور ان پہ سزائیں ہونا تو بہت دور کی بات ہے. تو وہ تو ہر مجمع میں، ہر جلسے کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر بڑے چوروں کو سزا نہیں دی جائے گی اور عام چھوٹے موٹے چوروں کو سزا دی جائے گی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بناتے ہیں کہ تم سے بتاتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی قومیں اس لیے تباہ ہوئی ہیں. تو ہر جگہ بات کرتے ہیں. تو وہ عدالتوں سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھولی گئیں، رات کے 10 بجے عدالتیں کھولی گئیں، پریزمپشنز پہ کھولی گئیں، ایزمپشنز پہ کھولی گئیں، اتوار کے دن کھولی گئیں. اسپیکر کا جو اختیار ہے اس کو، اسپیکر کو حاصل ہے آرٹیکل 69، اس کو وائلیٹ کیا گیا. اس کے باوجود ایک فیصلہ دیا گیا، ٹائم لائن دی گئی، اور پھر وہ فیصلہ وہ غیر متوقع فیصلہ اس لیے تھا کہ بیچ میں ایک غیر آئینی کام جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر نے کیا کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ جناب ہم تو 7 ماہ سے پہلے انتخاب کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، حالانکہ آرٹیکل 224 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے بالکل کلیئرلی یہ بات بتاتا ہے کہ 3 ماہ کے اندر جب بھی اسمبلی ٹوٹے گی الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کروانے کا پابند ہے. اب خان صاحب نے یہ تمام سوالات لوگوں کے سامنے اٹھا دیے، اور جو ایونٹس ہوئے انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ اس کو پیش کر دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، اور وہ ماسٹر سٹروک ایسا ہے کہ اب جو سارے پلانرز ہیں وہ ہاتھ مل رہے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب اس کو مینیج کیسے کیا جائے. اس کے بعد لوگوں نے یہ بھی بہت اچھی طرح سے دیکھ لیا کہ تحریک انصاف کے مرکز میں تو بہت احتیاط کے ساتھ ایک اکثریت بنا دی گئی. 2 ووٹوں کی اکثریت ہی صحیح، لیکن وہاں پہ حکومت بن سکتی تھی. اتحادیوں کو توڑنے کے بعد ان کے لوٹوں کو صرف دکھانے کے لیے رکھا گیا، ان سے ووٹ نہیں لیے گئے. لیکن پنجاب میں تو بالکل بلنٹلی بدماشی کے ساتھ ایک حکومت بنائی گئی ہے. اس میں تو مطلب تحریک انصاف کے ووٹ اگر حمزہ شہباز کے پاس نہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی اکثریت ہی نہیں ہے. تو آرٹیکل 63 بہت واضح ہے. اس پہ صرف ڈیبیٹ اتنی تھی کہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے بعد وہ نااہل ہوں گے جو ڈیفیکشن کریں گے، یا اس سے پہلے ہی اسپیکر ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کرے. ہر 2 صورتوں میں اس کا فیصلہ آنا ہے، اگر اس کو بھی کسی طرح مینیج کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ کسی طرح بھی مینیج کر سکیں گے. اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ پروڈکشن آرڈر کے بغیر علی وزیر صاحب کو جیل سے رہا کر کے اسمبلی تک پہنچا دیا گیا. یعنی اسپیکر پروڈکشن آرڈر جاری کرتا، اسپیکر کا کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں تھا، ان کو پہنچا دیا گیا. محسن داور صاحب تو پہلے سے ظاہر ہے یہاں موجود تھے. اس کے بعد ناظم جوکھیوں کا جو قاتل ہے، یاد رہے کہ یہ حکومت 174 ووٹس کے ساتھ آئی ہے. ان 174 ووٹس کے اندر جو 172 کی ریکوائرمنٹ تھی اس میں ایک علی وزیر صاحب جو غداری جیسا ہی مقدمہ جو ہے افواج پاکستان کے خلاف انہوں نے بڑے سنگین باتیں کی تھی وہ بھگتا رہے تھے اور جیل میں تھے. ان کو بغیر پروڈکشن آرڈر کے یہاں کس نے پہنچایا؟ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے. اور ناظم جوکھیوں کے قاتل کے لیے جو پیپلز پارٹی کا MNA ہے سندھ سے، اس کو کس طرح سے ضمانت دی گئی 10 دن کے لیے، اور وہ کس طرح سے آ کے یہاں سے ووٹ ڈال کے گیا، یہ ساری مینجمنٹ کس نے کی. اس کے بعد جو ہے پنجاب کی صورتحال تھی. پھر DGI-SPR نے ایک غیر ضروری پریس بریفنگ دی درمیان میں، بہت غیر ضروری. اس پہ میں الگ ویڈیو پہلے کر چکا ہوں، آپ سب کو معلوم ہے، جہاں انہوں نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا نہیں جی وہ مراسلے کے متعلق جو NSC کی میٹنگ ہے اس کا اعلامیہ موجود ہے، اس میں میرا خیال ہے سازش کا تو کوئی لفظ نہیں ہے، اس میں مداخلت کی بات ہوئی ہے. تو یہ غیر ضروری باتیں تھیں. ڈالر کے ریٹ انہوں نے وہاں بتایا اور کہا کہ دیکھیں جی استحکام آیا ہے تو معیشت جو ہے وہ اوپر کو جا رہی ہے. اب یہ چونکہ وہاں سوال انہوں نے خود، جو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ان کی موجود ہے ریکارڈ پر، انہوں نے کہا اینی کویسچن یو کین آسک، اینی کویسچن، یعنی وہ شہ دے رہے تھے لوگوں کو کہ آپ جو مرضی چاہیں سوال پوچھیں. پھر ظاہر ہے لوگوں نے جو مرضی سوال پوچھے، اس کے جواب اس طرح کے تھے کہ اس کو اس وقت بھی ہم نے کہا کہ غیر ضروری ہے، آج بھی میں کہتا ہوں کہ وہ غیر ضروری تھی. اس مطلب ادارے کو اس طرح انوالو ہونے کی اس میں ضرورت نہیں تھی. اب ان ساری چیزوں کے بعد جس طرح سے یہ 2 ووٹوں کی اکثریت سے ایک حکومت بنی ہوئی ہے، اور ان میں سے بھی جو MQM کے ایک رکن اسمبلی ہیں ان کی وفات ہو چکی ہے، اور اب جو MQM کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں وہ اس میں نسرین جلیل صاحبہ کو جو ہے، اس پہ میں الگ بات کروں گا، نسرین جلیل صاحبہ کو جو ہے گورنر تعینات کرنے کے لیے جو ہے وہ سمری بھیج دی گئی ہے. اب
یہ ساری چیزیں جو ایونٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، لوگ آج کی ڈیٹ تک، یعنی وہی نسرین جلیل صاحبہ ہیں جو انڈین ایمبیسی سے مدد طلب کر رہی تھی اس دور میں جب الطاف حسین صاحب ایم کیو ایم کے روئے رواں تھے، بیٹھے تو لندن میں تھے لیکن ایم کیو ایم ایک ہی تھی اور وہ الطاف حسین والی ایم کیو ایم تھی. تو اس ایم کیو ایم کی طرف سے وہ انڈین سفارت خانے کو خط لکھ رہی تھی کہ جناب ہماری مدد کی جائے اور پاکستان پہ دباؤ بڑھایا جائے. اندازہ لگائیں کہ اب ان خاتون کو جو ہے ایم کیو ایم کی طرف سے نسرین جلیل صاحبہ کو گورنر لگانے کی اس وقت ریکوزیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس جا چکی ہے. اب پریزیڈنٹ اس پہ اعتراض لگا کے واپس کرتے ہیں، اپوائنٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، یہ دیکھنا ہے. اب یہ سارے ایونٹس لوگ ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں. الیکشن کو ٹالنے کی اٹموسٹ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اگر یہ سیٹ اپ چلتا ہے تو اسی سیٹ اپ کو سال سوا سال گھسیٹا جائے. معیشت دیگر گوں ہے، سارے حالات جاننے کے باوجود جو فیصلہ ساز ہیں ان کے کانوں پہ جوں نہیں رہیں گی. وہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک اوپینین کیا ہے، عوام کیا چاہتی ہے. عمران خان صاحب نے تو کوئی غیر ضروری مطالبہ ہی نہیں کیا نا. سادہ ایک بات ہے کہ اگر ایسا لگتا ہے کہ ہماری اکثریت نہیں ہے تو آپ الیکشن کروائیں، الیکشن میں جائیں، ایک فیئر فری الیکشن ہو، جو جیتے گا وہ پاکستان پہ حکومت کرے گا. لیکن اس طرح امریکہ کے حکم پہ حکومت کو گرا دینا اور ان کی مرضی کی حکومت کو مسلط کر دینا، نااہل لوگوں کی حکومت کو مسلط کر دینا، یا ایسے لوگوں کی حکومت کو مسلط کر دینا جن کے اوپر شدید ترین کرپشن کے الزامات ہیں، تو وہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا کیا تاثر قائم ہوگا اور اس طرح ملک کیسے ترقی کر سکتے ہیں. ان کے جینون کوسچنز ہیں اور لوگوں کے دلوں میں انہوں نے گھر کر لیا. اب پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ ایک تو گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے اور حکومت کو ہر طور چلانا ہے، انتہائی اہم تقرریاں نومبر تک، اور خان صاحب کسی کی بات سنیں گے نہیں سنیں گے، ان کی مرضی کی تقرریاں کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ کویسچن ظاہر ہے اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب اس سوال کو مطلب ہے بچے کو یہ سوال پتہ ہے. تو ہر کچھ جو ہے وہ اس حکومت سے، اس امپورٹڈ حکومت سے کروا کے اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جانے کا موڈ مزاج ہے کہ وہ جتنا ہینڈل کر سکیں اس کے بعد اس کی طرف جائیں. لیکن خان صاحب نے جو ماسٹر سٹروک کھیلا ہے وہ ایک ایسا سٹروک ہے کہ اب اس کے بعد پرسوں سے شدید ترین پریشانی ہے، اور پریشانی یہ ہے کہ اب اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے. خان صاحب نے ایک بڑی سادہ بات کہی ہے جو آپ سب نے سنی ہوگی. خان صاحب نے فرمایا کہ پہلے تو لوگوں سے وعدہ لیا کہ انہوں نے اسلام آباد آنا ہے لانگ مارچ کے لیے، اور وہ 20 لاکھ لوگوں کی یعنی 2 ملین پیپل کا ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ 20 لاکھ لوگوں کو انہوں نے اسلام آباد میں اکٹھا کرنا ہے اور مطلب الیکشن کا اعلان کرائے بغیر بقول ان کے کہ وہ اسلام آباد سے نہیں ہٹیں گے. اب ان کی پبلک سپورٹ حد سے زیادہ ہے. کتنے لوگ آ سکتے ہیں، کتنے لوگ نہیں آ سکتے، یہ ایک کویسچن تھا. کویسچن یہ بھی تھا کہ کتنے لوگوں کو آنے دیا جائے گا. تو یہاں پہ ہینڈلنگ بہت اچھے طریقے سے پنجاب میں حکومت حمزہ شہباز کو دے دی گئی تھی تاکہ لاہور سے نکلنے والوں کو، راستے والوں کو، پنڈی میں گھسنے والوں کو، جو گلو بٹوں کی پولیس ہے وہ بڑے آرام سے ان کی مین ہینڈلنگ کر کے ان کو ہینڈل کر لے. لوگوں کو گرفتار کیا جائے، جیسے بھی کیا جائے، لوگوں کو نہیں آنے دینا. جیسے پہلے جب یہاں دھرنے میں شروع ہو رہا تھا اس وقت پرویز خٹک صاحب کی حکومت تھی. خیر اس وقت جو ہے نا لوگوں کی ول بھی نہیں تھی، ان کی ول بھی نہیں تھی یہاں آنے کی، لیکن ان پہ جس طرح شیلنگ ہوئی، موٹر وے کو بند کیا گیا، نہیں آنے دیا گیا، وہ تھے بھی چند ہزار لوگ، وہ ایک الگ ہینڈلنگ تھی. اب تو آمت الناس ساتھ ہے نا جی، آمت الناس جس کو کہتے ہیں، ہر جگہ جتنے ماسو کراؤڈز ہیں. اسلام آباد اور پنڈی کی اپنی بہت بڑی آبادی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ بہت لوگوں نے نکلنا ہے. تو خان صاحب نے ایک تو لوگوں کو یہاں آنے کی دعوت دی، اسلام آباد آنے کی دعوت دی، لوگوں سے وعدہ لیا، اور باقی لوگوں کو جو ماسٹر سٹروک ہے وہ پارٹ یہ ہے کہ باقی لوگوں کو کہا کہ آپ جو لوگ نہیں آ سکیں گے ان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس دن جس دن کی میں کال دوں وہ اپنے اپنے شہروں میں نکلیں گے. اب یہ ایک ایسا ماسٹر سٹروک ہے کہ اب اس کے بعد لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. دیکھیں آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جب لوگ یہاں آ رہے ہوں گے تو اس شہر کو صرف بلاک کرنا ہے، اس کے راستے کو بلاک کرنا ہے کہ یہاں پر لوگ زیادہ بڑی تعداد میں نہ آ سکیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے یہ سارے لوگوں کو ہینڈل کر نہیں سکتے.
دوسرا ظاہر ہے موسم کی شدت ہے، اس موسم کی شدت کی وجہ سے بھی یہ سمجھتے تھے کہ لوگ اتنی گرمی میں کیسے نکلیں گے اور کیسے آئیں گے۔ اب ایک ان کو مین ہینڈلنگ سے قابو کیا جائے گا، دوسرا گرمی کی شدت ہوگی۔ اب یہ بدقسمتی ان کی ہوئی ہے جو خان صاحب کا ماسٹر سٹروک ہے کہ جو وہاں سے نہ آ سکیں وہ اپنے شہروں میں احتجاج کریں۔ اب پورے پاکستان میں اس دن جس دن کی کال ہوگی ویسے ہی میلہ لگے گا جیسے حکومت تبدیل ہوئی تھی اور نیکسٹ ڈے سنڈے کو عمران خان صاحب کی کال تھی تو پورے پاکستان میں عوام کا ایک سمندر نکل آیا تھا۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ، کراچی، لاہور، اسلام آباد، ہر چھوٹے سے چھوٹے قصبے کے اندر بھی لوگ جو ہے بڑی تعداد میں نکلے ہوئے تھے۔ وہی اس وقت ہوگا کہ عام لوگ جو ہیں اپنے اپنے شہروں میں نکلے ہوئے ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر حکومت یہاں پر لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور مین ہینڈلنگ کی کوشش کرتی ہے تو پھر یہ ذہن نشین رہے، اور فیصلہ سازوں کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے جس بات پہ وہ پریشان ہے کہ پھر پورے پاکستان میں ایک بلاکیج کی صورتحال اور احتجاج کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ جو مین ہینڈلنگ اور راستے بلاک کرنا اور لوگوں کی پکڑ دھکڑ کر کے اسلام آباد تک آنے سے ان کو روکنا، یہ پلان اب اس لیے ناک آؤٹ کر دیا ہے خان صاحب نے اس ماسٹر سٹروک سے کہ اب تو پورے پاکستان میں میلہ لگے گا۔ ہر شہر کے اندر جو لوگ نہیں آ سکیں گے وہ اپنے شہروں میں احتجاج کر رہے ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ یہاں پر مین ہینڈلنگ کی اگر کوئی کوشش کی گئی تو پورے پاکستان میں وہ شدید ترین احتجاج میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے دوبارہ میں وہی بات کہوں گا کہ جو شیخ سعدی علیہ رحمت نے فرمائی تھی، اس کا واحد حل یہ ہے کہ قوم اور ملک اس وقت عام انتخابات کی طرف چلی جائے، ایک شفاف انتخابات کی طرف چلی جائے، اور یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو اپنا حکمران دیکھنا چاہتے ہیں اور کس کے تھرو حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے، کسی فیصلہ ساز کا حق نہیں ہے کہ وہ انڈیویجولی اپنی مرضی کو 22 کروڑ لوگوں کے اوپر ٹھونس سکے، یہ کسی کا حق نہیں ہے، عوام کا حق ہے۔ تو اس کا واحد حل کہ پرسکون طریقے سے قوم یکجا رہے، اداروں کا احترام رہے، عزت رہے، ملک معاشی طور پر بھی سٹیبل ہو، ملک کی جو آؤٹ لک ہے وہ بھی سٹیبل ہو، اس کا واحد حل یہ ہے، اس سارے ہیجان کو ختم کرنے کا واحد حل الیکشنز ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں اسی طرح، یا پھر یہ سب قضیے بھگتا کے اور ایک بہت بڑی افراتفری پیدا کر کے بالآخر جانا الیکشن کی طرف ہے۔ آپ چاہے 6 مہینے کے بعد چلے جائیں، سال کے بعد چلے جائیں، وہ بعد از خرابی بس یار جائیں گے۔ آج جاتے ہیں تو سب کچھ سموتھ ہو جائے گا۔ وہ شیخ سعدی صاحب نے فرمایا تھا نا علیہ رحمت نے کہ ہرچے دانا کند نادان، نادان بھی آخر کرتے وہی ہیں جو داناؤں نے کیا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ راستہ ہی وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کامیابی کا راستہ ہی وہ ہوتا ہے، درست راستہ ہی وہ ہوتا ہے۔ ہرچے دانا کند نادان ولیک بادس خرابی بسیار۔ لیکن نادانوں کا سب سے بڑا مسئلہ اور رونا یہ ہوتا ہے کہ وہ 1000 خرابیاں پہلے پیدا کر لیتے ہیں اور پھر ان کانٹوں سے الجھتے دامن پھڑوا کے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں اور پھر درست راستے پہ آتے ہیں۔ تو اب یہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کے دیکھنے کی بات ہے کہ انہوں نے بعد از خرابی بسیار الیکشن کی طرف جانا ہے اور اس ہیجان کو ختم کرنا ہے، یا پہلے سے ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قوم کو مزید امتحان سے گزارے بغیر ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے پہلے ہی الیکشن کا اعلان کرنا ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔